رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسان کا قیامت والے دن اپنے برے اعمال پر افسوس کرنا اور نیک اعمال نہ کرنے پر افسوس کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کو 3 چیزوں کا حکم دیا کہ اگر انسان وہ 3 کام کر لے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چیز کا حکم دیا کہ انسان اپنے رب سے تعلق بنائے، اور دوسری چیز اپنے رب کو مانے، تسلیم کرے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے اوپر پورا اترے، ان کو پورا اپنی زندگی کے اندر لائے. فرمایا جو بندہ اپنے رب سے تعلق نہیں بنائے گا، اگر اپنے رب کو نہیں مانے گا اور اپنے رب کے احکام کو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ 3 چیزوں میں سے ایک کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ پکڑ لیا تو کبھی چھوڑے گا نہیں، اگر اچانک موت آ گئی تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر پائے گا. اور فرمایا ثم لا تنصرون، اور اگر اس کی مدد نہ کی گئی، اس سے ہر قسم کی مدد روک لی گئی تو یہ بندہ کہاں جائے گا؟ کس سے مدد مانگے گا؟ اس کی مدد کون کرے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی 3 کام وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ کر لو تو انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. فرمایا وہ 3 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کو تسلیم کرو، اللہ کو مان لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو، اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مان لو. یہ پہلا اللہ کا حکم ہے. فرمایا دوسرا حکم اللہ کا کیا ہے؟ دوسرا کام جو اللہ نے فرمایا کہ مان لو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب سے اپنا تعلق بنا لو، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو. جب تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا تو فرمایا ہر کام آسان ہوگا. فرمایا تیسرا کام کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں ان کو احسن طریقے سے ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چل پڑو، ان کو پورا کرو. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تو حکم کرنے کا اس کام کو کرو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کام سے منع ہو جاؤ. اللہ کی منشا کے خلاف کرنے والے کاموں کو چھوڑ دو. فرمایا اگر یہ 3 کام تم کر لو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی تسلیم کر لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی جوڑ لو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام نازل کردہ کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں کرو گے تو پھر 3 چیزوں میں سے ایک کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا نمبر 1، اگر اللہ نے پکڑ لیا، موت آ گئی، قیامت کے دن انسان کی زبان پہ 3 جملوں میں سے ایک جملہ ضرور ہوگا. فرمایا سب سے پہلا جملہ کیا ہوگا انسان کے منہ کے اندر؟ کاش ہدایت کو میں چن لیتا، کاش میں ہدایت پر ہو جاتا، کاش میں ہدایت کو مان لیتا. الا ما فرطت فی جنب اللہ، اگر فرمایا یہ افسوس والا جملہ ہوگا. فرمایا دوسرا، انسان اللہ سے شکایت کرے گا پرہیزگاری کی، یا اللہ تو نے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، مجھے پرہیزگار کیوں نہیں بنایا تو نے مجھے، یا اللہ تقوی والا کیوں نہیں بنایا، تو نے مجھے ہدایت کی زندگی کیوں نہیں دی؟ فرمایا تیسرا جملہ انسان کا کیا ہوگا؟ اور وہ افسوس کے ساتھ کہے گا، گڑ گڑا کر اللہ سے کہے گا او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا اللہ کوئی واپسی کا راستہ ہے کیا؟ میں واپس دوبارہ جا سکتا ہوں دنیا میں تاکہ میں تیری فرما برداری کروں، تیری نافرمانی والے کاموں سے بچوں اور تیرا مقبول بندہ بن کر دنیا کے اندر سے دوبارہ واپس لوٹ کر آؤں. تو اب اللہ کا جواب سنیں. اللہ اس بندے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھے یہ بتا، میرا بندہ تیرے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تجھے سمجھایا تھا، بلا قد جاءتک آیاتی، آپ کے پاس آیا تھا. تو یہ انسان اقرار کرے گا ہاں میرے پاس اللہ کے رسول کا پیغام آیا تھا، میرے پاس اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے تھے، مجھ تک نبی کا پیغام پہنچا تھا. اب اللہ فرمائیں گے فکذبت، تو نے جھٹلایا تھا، وہ کہے گا ہاں جھٹلایا تھا. واستکبرت، تو اکڑا تھا، تو نے انکار کیا تھا، غرور تکبر میں میرے احکام بھول گیا تھا. وہ کہے گا وکنت من الکافرین، اور تو نے انکار کیا تھا، اپنی گردنیں ہلائی تھی کہ میں مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. فرمایا تو کافروں میں سے ہو گیا.
جب तूने जुटला भी दिया, अकड़ भी दिखाई, इनकार भी किया, اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جہنم تیرا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ نقصان اور خسارے کے لیے تیار ہو جا, اور چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا انسان کا. تو اس لیے میرے بھائی کل قیامت والے دن چہرہ رونق رکھنا ہے, جہنم سے بچنا ہے, خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو دنیا کے اندر اللہ کے احکام کا پابند بنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان 3 کاموں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی, ایک اپنے آپ کو ماننے کی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں